مال بہت جمع کر لیا ہے، کوٹھی اس کی بہت بڑی ہو گئی ہے، بینک بیلنس اس کا ماشاءاللہ بہت تیں لگ گئی ہیں اس کی، اور گاڑیاں اس کی 2 کی بجائے اب 4 ہو گئی ہیں، تو بہت بڑی فضیلت ہو گئی ہے اس بندے کی۔ ایسی کوئی فضیلت قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر جب بھی آپ کو فضیلت ملے گی، کبھی بھی مال جمع کرنے والے کی نہیں ملے گی، مال خرچ کرنے والے کی ملے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زندگی دیکھ لیں، کبھی آپ کے دروازے پر آنے والا سائل خالی ہاتھ نہیں گیا۔ رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب دروازے پر کوئی سائل آ جائے تو کبھی بھی اس سائل کو جھڑکنا نہیں، ددکارنا نہیں، دروازے پر آنے والا کبھی خالی نہ جائے۔ نعرے تو سارے لگاتے ہیں نا جی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، آپ حیران ہو جائیں گے، ہمارے اندر تو وہ حوصلہ ہی نہیں۔ آپ کی بارگاہ میں تو آنے والا آتا ہے اور مانگتا ہے نا، تو آپ فرماتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں وہ ساری لے جاتا، وہ بھی کھڑا ہو کے کہنے لگتا ہے، ہم مذاق کرتے ہیں مجھ سے، اتنی بکریاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے دے دی ہیں، لے جا۔ اور وہ جا کے اپنے قبیلے والوں کو کہتا ہے کہ میں نے دنیا کا سب سے سخی انسان اگر دیکھا ہے تو مسلمانوں کے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ ہم بھی امتی ہیں، کیا ہم اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کر سکتے ہیں؟ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر سب سے زیادہ محبت حضور سے کرو۔ محبت صرف زبانی کلامی دعووں کا نام نہیں ہے، اس کا عملی اظہار انسان کے کردار سے واضح ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مانگنے والا آپ کے سامنے آیا، یا جہاں خرچ کرنے کا موقع تھا وہاں آپ نے خرچ نہیں کیا، تو پھر مصلی بچھا کے نا اللہ سے توفیق مانگیں، پھر دل کی تنگی ہے۔ مانگتے وقت ہماری کوشش ہوتی ہے بڑے سے بڑے نوٹ آئیں، جی یا اللہ کھلا رزق دے، بڑے بڑے نوٹ آئیں ہمارے پاس، لیکن خرچ کرتے وقت ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے چھوٹا نوٹ ہمارا اللہ کی بارگاہ میں جائے، کہیں بڑا نوٹ نہ چلا جائے۔ ہمارے دلوں سے مال کی محبت نکل نہیں سکی، ہم دین کے خلاصے کو سمجھ نہیں سکے۔ صحابہ کا انداز دیکھیں آپ، کس طرح حضور نے تربیت کی اور انہوں نے عملی مظاہرے کیسے کیے، وہ ذرا دیکھیں۔ حضور کی اپنی کیفیت تو یہ ہے نا کہ آنے والا آتا ہے تو آپ جھولی بھر کے دیتے ہیں اس کو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کو ایک آواز دیتے ہیں نا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی گھر کا سارا سامان لے کر خود ایک ٹاٹ اور بوریا پہن کر حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو جاتے ہیں۔ صدیق گھر والوں کے لیے کیا ہے، اللہ اور اس کا رسول میرے لیے بہت کافی ہے۔ محبت کی ہے تو پھر مال کیا دیکھنے، محبت کی تکمیل اس کے بغیر ہوتی نہیں کہ محبوب کی زبان سے نکل جائے کہ کچھ لے کے آؤ۔ تو وہ سچا محب کیسا کہ جو پھر کچھ بچا کے رکھے، ہم نے تو سب کچھ آپ کی بارگاہ میں خرچ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، گھر کا آدھا سامان لے کر، ہم تو 2.5% میں پھنسے ہوئے نا ابھی، وہ جو باندھ کے لیتا ہے اسلام اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اس میں بھی دن کو 75 بندے آتے ہیں، حساب کتاب کرو ہاں کدے بچت نہیں ہو سکتی دے وچوں، تھوڑی جی بچت ہو جاندی تے کون لات بڑے ٹیٹن تے اس طرح دے معاملات بھی تے کون اور کوئی انکم دا ذریعہ بھی نہیں جی۔ کوٹھی ماشاءاللہ ڈبل ٹرپل منزل ہے، ہو سکتا ہے نیچے گاڑی بھی ہو، کاروبار بھی چنگا سیٹ ہو، لیکن وہ جو 2.5% اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے نا، اس کے لیے بھی مفتیوں کے پاس گھومتے پھریں کسی طریقے نال بچت ہو جائے نا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کیفیت کو دیکھیں، سبحان اللہ۔ وہ کنویں والا واقعہ ذہن میں رکھے نا، یہودی کا کنواں ہے اور وہ نہیں دیتا پانی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ہے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، تو آپ کھڑے ہو گئے۔ وہ سارے کا سارا خرید کر مسلمانوں کی ویلفیئر کے لیے وقف کیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر دستک ہوتی ہے تو خود کتنے دنوں کے فاقے بھی اگر چل رہے ہو نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آپ کبھی بھی پیچھے نہیں دیکھیں گے ان کو۔ اس کی 2 بہت بڑی قسمیں ہیں انفاق فی سبیل اللہ کی، ایک ہے غریب کے لیے خرچ کرنا، جو ماڑا چنگا ہم کرتے ہیں، چنگا شنگا تو پورے حصہ کرتے ہیں، ماڑا ہی کرتے ہیں،
لیکن غریب کے لیے خرچ کرنا اپنے مال کو، اور دوسرا ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا۔ پہلی مد میں ہماری کچھ نہ کچھ کوشش ہے باقی، ہاں جی، غریب کو چلو کوئی 10 100 50 جتنی بھی کسی کو توفیق ہے وہ دیتا ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے ہمارا پیسہ کہاں لگتا ہے اور کتنا لگتا ہے، اس طرف آپ نے توجہ نہیں کی۔ مدارس کے لیے آپ کیا دیتے ہیں کہ جو لوگ دین کے لیے کام کرنے والے لوگ تیار کرتے ہیں، وہاں ہمارے پاس 1000 حجتیں ہوتی ہیں، کر دے کہ ان کی خدمات کیا ہے دین کے لیے، تو آج تک چٹائی اور بوریے پر بیٹھ کر قال اللہ و قال الرسول کا درس ان لوگوں نے دیا ہے۔ اگر دین بچا ہوا ہے تو یہ چند غریب لوگ جو اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر کے نانے جویں کے محتاج رہتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ آپ کے امیر لوگ تو زندگی میں کبھی مدارس کے اندر اپنے بچوں کو ہی داخل نہیں کرواتے، کہیں وہ دین ہی نہ پڑھ جائیں۔ آپ کی گورنمنٹ بجٹ پاس کرتی ہے، کھربوں روپے کا بجٹ پاس کرتی ہے تعلیم کے لیے، اس میں کبھی بھی دینی تعلیم کے لیے ایک آنا نہیں رکھا جاتا۔ اور ہم جو مسلمان ہیں، ہم نے بھی خزانوں کے منہ اللہ کی نافرمانیوں میں جا کے کھولے ہیں۔ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے ہمارا پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تبلیغ کا کام کر رہا ہے، وہاں خرچ کرتے ہوئے ہمارے کلیجے پر ہاتھ آتا ہے، مدارس پر خرچ کرتے ہوئے ہاتھ آتا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے جتنے بھی راستے ہیں، ان راستوں پر یا اس کام کو آسان کرنے میں آپ کتنا تعاون کر سکتے ہیں، وہاں سب کی زبانیں خاموش ہیں۔ کیا رب نے نہیں کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کیا کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کبھی بھی برائی کے راستے میں تعاون نہ کرو۔ مسلمان کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ کیبل والا آ رہا ہے 1000 روپیہ بل لے کے جا رہا ہے، جب مسجد کے چندے والا آتا ہے تو کہتے ہیں 30 روپے ہیں اور وہ بھی 3 دنوں کے بعد ملیں گے۔ ابھی حالات نہیں ٹھیک، اس طرح حالات ٹھیک بھی کو نہیں ہونے اور ساری زندگی کو نہیں ہونے کہ اللہ کی نافرمانیوں میں ہمارا پیسہ بے دریغ خرچ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہمارے دل تنگ ہیں۔ وہاں بہت سارے فلسفے ہمارے ذہن کے اندر آتے ہیں، بڑے بڑے دانشور ڈگمگا جاتے ہیں وہاں پر۔ آدمی کے اندر ایک صفت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ صفت ہے دے کر بھول جانا۔ ہم گناہ میں خرچ کیے گئے پیسے کو بالکل دوسرے دن ہی بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی کبھی خرچ ہوا تھا، لیکن جو 10 روپیے ہم نے اللہ کے راستے میں دیے ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں بڑے یاد رہ جاتے ہیں کہ وہ ہم نے دیا ہے۔ لیتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ اگر لاکھوں میں ہے تو کروڑوں کر، کروڑوں میں ہے تو اربوں میں دے، اربوں میں ہے تو خربوں میں دے۔ تو اللہ کی راہ میں دیتے وقت کوشش ہوتی ہے کہ 5000 کا نوٹ بھی ادھر ہو جائے، 1000 کا بھی ہو جائے، 500 کا بھی ہو جائے، 100 کا بھی، 50 کا بھی، 20 کا بھی، 10 کا نوٹ ہو نا، اس میں بھی کوشش یہی ہوتی ہے ہماری کہ جو آخری پھٹا ہوا نوٹ ہے نا، ٹیپ لگی ہوئی ہے، جو دکاندار بھی نہیں لے گا، ہو سکتا ہے غریب بھی نہ لے، چھوٹا بچہ بھی نہ لے، وہ اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا احسان عظیم کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا ہے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب اللہ کی راہ میں دینے کا باری آتی ہے نا، جمعے کی نماز کے بعد مسجد کے لیے اگر کوئی سلسلہ ہوتا ہے تو اس وقت بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں، بڑے بڑے مالوں والے، جن کے جیب کے اندر ہوتا بھی ہے خرچ کرنے کے لیے، آنکھیں بند کر کے نا فٹافٹ تسبیحیں پڑھنی شروع کرتے ہیں زور زور سے کہ بہت بڑے وظیفے کر رہے ہیں۔ یہ بھی اس سے بڑا وظیفہ ہے۔ یہ مت سوچا کر کے کیا ہوا، تجھے تیری نیت کا ثواب ملے گا۔ بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں وہاں کیا کیا تماشا نہیں ہوتا۔ جو شادی 2 لاکھ میں ہو سکتی ہے وہ 20 لاکھ میں جا کے ہوتی ہے، جو 20 میں ہو سکتی ہے وہ کروڑ میں جا کے ٹھہرتی ہے۔ اللہ کے راستے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں، خسرے لے جاتے ہیں، ڈھول والے لے جاتے ہیں، جو آپ نے 15 نسل کی گاڑیاں بک کروائی ہوئی ہیں وہ لے جاتے ہیں، لائٹنگ جو کروائی ہوئی ہے وہ لے جائیں گے، آپ نے جن کو ہوٹل والوں کو کھانے کے لیے بندوبست کیا ہوا ہے وہ لاکھوں روپے آپ سے لے جائیں گے۔ لیکن جس وقت اللہ کے کام کے لیے خرچ کرنے کی باری آتی ہے، اسپیشلی مولانا صاحب نے نکاح پڑھانا، اس وقت میٹنگ بیٹھ جاتی ہے، بڑا ظلم ہو رہا جی، توبہ توبہ توبہ، مولانا صاحب 4000 روپیہ آخیا، 8000 روپیہ 10 چڑھا نے، کیا بات ہے، 8000 روپیہ نہیں، انہوں کو سلطنت دی بادشاہی نہیں مانگ لئی کرے،
ہاں جی ساری نہ بادشاہی نہ نان وانی پہ جائے. اور ادھر حال والے کہتے ہیں آپ نے 500 بندہ کہا تھا 600 بندہ ہے، آپ کا 2 لاکھ روپیہ اور فالتو بنتا ہے. بالکل نہیں بولیں گے وہاں پر یہ نہیں 2 لاکھ روپیہ اور یہ نا 10,000 روپیہ ہماری طرف سے ٹپ دے دیں بیروں کو. وہاں ہمارے دل تنگ نہیں ہوتے. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے موت پڑ جاتی ہے ہمارے لوگوں کو. کیا آپ نے سنا نہیں حدیث مبارکہ کو؟ شہید کو بھی بلا لے گا، عالم کو بھی بلائے گا، سخی کو بھی بلائے گا. مالک بڑی بے دردی سے لڑا ہوں. فرمایا تو اس لیے بے دردی سے لڑا ہے، لوگ تجھے بہادر کے لوگوں نے کہہ دیا ہے، بس جو تو چاہتا تھا وہ تجھے میں نے دنیا میں دے دیا ہے. عالم یا اللہ بڑی خدمت کی تیرے دین کی، میں تو واہ واہ چاہتا تھا، لوگوں نے بڑی واہ واہ کی ہے تیرے پیچھے، بس تو جو چاہتا تھا وہ بھی تجھے مل گیا، بس تو بھی فارغ. سخی کہے گا ربا سونے بڑا ہی مال خرچ کیتا، توبہ توبہ بوریاں نہیں بوریاں پار کے تیری راہ چ دیتیاں. اللہ فرمائے گا تو اس لیے دیتا تھا لوگ کہیں بڑا سخی ہے، لوگوں نے کہہ دیا ہے تو بڑا سخی ہے. جو تو چاہتا تھا نا وہ میں نے دنیا میں تجھے دے دیا ہے. اگر تو بدلہ چاہتا تھا مجھ سے تو پھر تجھے بھول جانا چاہیے تھا. تو لگا ہوا تھا اپنی واہ واہ کے اندر، وہ واہ واہ ہو گئی ہے، بس تیرا اجر وہ واہ واہ تھی جو تو نے کروا لی ہے. اب ادھر کوئی اجر کی توقع نہیں ہے. ان تینوں کو اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں. قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے بعد تکلیف دے کر، تانے دے کر، احسان جتلا جتلا کر اپنے صدقات کو ضائع مت کرو. قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے بعد تکلیف دے کر، تانے دے کر، احسان جتلا جتلا کر اپنے صدقات کو ضائع مت کرو. ہم دینے کے بعد یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بندہ ساری زندگی ہمارا احسان مند رہے، ساری زندگی اس کی گردن جھکی رہے کہ آپ نے بہت بڑا احسان عظیم کر لیا، وہ آپ نے تو اپنے سر سے زکوٰۃ کا فرض اتارا ہے، وہ بھی 2.5% والا. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت متقین کا ذکر کرتا ہے نا. قرآن پاک شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقین کی بڑی نشانیوں میں سے یہ سن لیں، بڑے بڑے نیک، بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے پگڑیوں والے، بڑی بڑی داڑھیوں والے، لمبی لمبی تسبیحوں والے، کہ تقوی کی دولت اس وقت تک بندے کو ملتی ہی نہیں جب تک وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کی عادت اپنے اندر نہ ڈال لے. یہاں الفاظ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. پہلے اپنے دینے کا ذکر کیا ہے، جو ہم نے دیا ہے، تاکہ بندے کے ذہن کے اندر یہ نہ رہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے نا وہ میری محنت کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری محنت کا نتیجہ نہیں، تو ننگے بدن آیا تھا اور 2 انسلی چادروں میں چلا جائے گا. دنیا کے اندر تجھے جو دیا ہے وہ میں نے دیا ہے. تیرا تو امتحان ہے، اس کے اندر تیرے امتحان کے اندر تجھے میں آزماؤں گا. جب یہ انسان کے ذہن کے اندر بات پختہ ہو جاتی ہے نا کہ رزقناہم دینے والا وہی ہے، پھر مال خرچ کرتے ہوئے کلیجے پہ ہاتھ نہیں پڑتا. ہاں جی، پھر دیگ کا ڈھکن اٹھاتے ہوئے نا کلیجے پہ ہاتھ نہیں پڑتا کہ اتنے پیسے خرچ ہو گئے. پھر وہ اللہ سے تجارت ہوتی ہے، آپ خرچ کریں گے نا وہ اور زیادہ آپ کو عطا کرے گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. دے کر جب شکر ادا کرو گے نا رب کا، رب تو نے دیا تھا، بے حساب دیا تھا تو نے، تو میں نے بھی بے حساب خرچا. وہ کہتا ہے نا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. رب نے کبھی گن گن کے دیا ہے؟ 1.5 لاکھ روپیہ دیتا، ہاں جی، تو ہم اس میں سے 2,000 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کہتے ہیں بول توبہ 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 بڑا خرچہ کیتا. کچھ بھی نہیں کیا تم نے. لیتے ہوئے رب سے بے حساب مانگتے ہیں ہم، دیتے ہوئے یہ تسبیح کا پیچ و تاب توبہ توبہ، یہ دانوں میں اس طرح توبہ توبہ. اللہ کا نام بھی گن گن کر صد ہے، اللہ سے بھی حساب توبہ توبہ. وہ دیتے ہوئے حساب نہیں کرتا تو تم اس کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے حساب و کتاب کیوں کرتے ہو؟ اگر کوئی انسان چاہتا ہے نا کہ آخرت کے عذاب سے بچے تو سب سے بڑا ذریعہ آخرت کے عذاب سے بچنے کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا النار، آگ سے بچ جاؤ. اس آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے. آگ سے بچو.
جہاں نمازیں پڑھتے ہیں، جہاں روزے رکھتے ہیں، جہاں حج کرتے ہیں، جہاں اور بہت سارے کام کرتے ہیں نا، غریب کے لیے بھی نسخہ دیا ہے، اتقوا النار، آگ سے بچو، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے سب سے جلدی انسان جہنم کے عذاب سے دور ہوتا ہے۔ قرآن کا خلاصہ ہے، بار بار پڑھیں، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکینوں کو دو، یتیموں کو دو، قیدیوں کو دو، رشتہ داروں کو دو، والدین کو دو، بہن بھائیوں کو دو، عزیز و اقارب کو دو، دینے کے اوپر زور کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا خلاصہ جمع کریں، ہمیشہ قابل تعریف دینے والا ہے، جمع کرنے والا کوئی قابل تعریف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے، لیکن جتنا زیادہ دیں گے نا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اور عطا کرے گا، لیکن یہ یقین پختہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ دیں کون سا؟ جو پسند ہے۔ آپ کے گھر میں اضافی ہو گئی ہے، آپ کی ضرورت نہیں رہی، یا آپ کے پاس ضرورت کی اس سے بہتر چیز آ گئی ہے تو وہ جگہ بھی گھیرے ہوئے ہے۔ میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ آپ وہ نہ دیں، ہو سکتا ہے جو چیز آپ کے لیے بالکل بیکار ہو کسی دوسرے کے لیے کتنی کارآمد ہو، دیں، لیکن اس کی بہت زیادہ تعریف نہیں کی گئی۔ تعریف کس کی گئی ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کے درجے کو اس وقت تک تو تم پا ہی نہیں نہ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز رب کی بارگاہ میں خرچ نہ کر لو۔ پسندیدہ چیز ہم راہ میں خرچ کرتے ہی نہیں۔ سورۃ الدہر کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال خرچ کرو اس کی محبت میں۔ اس کے اندر بہت بڑا نقطہ ہے، ہم مال خرچ کرتے ہیں لیکن دل تنگ کر کے، محبت میں نہیں، دل تنگ کر کے خرچ کرنا کوئی قابل تعریف نہیں ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں، اس کے شوق میں اپنا مال خرچ کرو، یہ قابل تعریف ہے۔ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا، ہم تب خرچتے ہیں جب ہمارے اپنے حالات بالکل سیدھے ہو چکے ہوں، اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ارشاد فرمایا تنگی کے وقت ہیں، کچھ خرچ کرو۔ ایک صحابی تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ابو عقیل انصاری ان کا نام ہے، کچھ بھی نہیں تھا تو پریشان ہو گئے کہ مالوں والے تو کچھ نہ کچھ لے آئیں گے، تو میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو شام کے کھانے کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اگر کسی شخص کو یہ گلا ہے نا کہ میں غریب ہوں تو میں کیا خرچ کروں، رب نے مجھے دیا کیا ہے جو میں خرچ کروں؟ وہ سنیں، امیر تو امیر رہے نا، غریب ابو عقیل انصاری گھر سے نکل پڑے۔ یہ محبوب نے آواز دی ہے، یہ محبت کے قاعدوں میں کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ محبوب پکارے اور محب حاضر خدمت نہ ہو۔ وہ چلے گئے کام کاج ڈھونڈنے کے لیے، رات کے وقت، دن ہوتا نا تو پھر بھی توبہ نہ بھی کر سکتے تھے، یا رسول اللہ دیہاڑوں دی تھے، میں کرے نہ کرے دیہاڑ لا کے جناب کو کوئی حاضری خدمت پیش کردہ۔ ان کے پاس بہانے نہیں تھے، ان کے پاس جذبے تھے، ان کے پاس شوق تھا، ان کے پاس عشق، ان کے پاس وہ محبت رسول تھی۔ نکل پڑے گھر سے، ایک یہودی کے پاس پہنچے، کہنے لگے کوئی کام ہو تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مزدوری کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا ساری رات آپ نے میرے باغ میں پانی دینا ہے۔ تو یہ جو آج کل ہم پانی لگاتے ہیں نا، وہ والا پانی نہیں کہ بٹن دبائیں گے اور پورا کھیت سیراب ہو جائے گا، ہاں جی، وہ ساری رات ڈول سے نکالنا ہے اور باغ کو پانی دینا ہے۔ ساری رات باغ کو پانی دیتے رہے تو صبح اس نے 4 سیر کھجوریں دیں یا 2 سیر کھجوریں دیں، انہوں نے آدھی اپنے لیے رکھ لی اور باقی لے کر نا صبح کے وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے تو راستے کے اندر کفار نے دیکھا تو وہ ہنسنا شروع ہو گئے، اے تکو جی، اے کو کلو ساریاں کھجوراں چاہیاں، اے جنگ دی خدمت کرن جا رہا۔ وہ دل پہ ان کے بڑا کچوکا سا لگا کہ تھوڑا سا ہے، اب کیا کروں، غربت بھی ہے۔ وہ کہنے لگے جب وہاں پہنچے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسکرا کے ارشاد فرمایا ابو عقیل یہ جو کھجوریں ہیں نا یہ ویسے نہیں رکھنی، ان کو کھول اور اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دے ان کو، تیری اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کی طرف سے قبول فرما لے۔ کہ آپ کے دل کو دیکھا جاتا ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ روپے داش ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی حسن نیت کیا ہے۔
آپ کتنے ضرورت مند ہیں اور اس کے باوجود خرچ رہے ہیں. ہو سکتا ہے لاکھ روپیہ خرچ کرنے والا وہاں تک نہ پہنچے جہاں تک وہ 10 روپے خرچ کرنے والا اپنے حسن نیت کی وجہ سے پہنچے. بوڑھے بوڑھے لوگوں کے اندر جنہیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، مال کی محبت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی پوچھیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے 2-3 کوٹھیاں اور بن جائیں، ہاں جی 2-4 پلازے اور ہو جائیں اگر، ہاں جی 2-4 گاڑیاں اور ہو جائیں، بچے اور زیادہ کمانا شروع کر دیں. ظاہر ہے جب بچوں کو اللہ دے گا تو بچے پھر والدین کو بھی دیں گے، تو مانگتے پھر بھی وہ من وجہ اپنے لیے ہی ہیں. تو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بات ذہن میں رکھنا، صدقہ دینے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا. ہمارے ذہنوں کے اندر یہ تصور آج تک پختہ نہیں ہو سکا کہ اس سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے کچھ نوٹ چلے گئے ہیں، مال کم ہو گیا ہے. یہی تو سیکھنا تھا. کیوں بار بار خرچ کرنے کی طرف ہمیں اشارہ دیا جاتا ہے؟ اس لیے یہ بات پکی پختہ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا. تو حرام طریقے سے کما کے خرچ کرنا کوئی بڑی بہادری نہیں ہے. حلال طریقے سے کمانا بھی بہت بڑا فن ہے، اور حلال طریقے سے خرچ کرنا اس سے بڑا فن ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ہاں جی من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کمایا کیسے تھا اور خرچ کیسے کیا، دونوں کا الگ الگ حساب و کتاب ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاں حضور تشریف تھے تو ایک بکری ذبح کی گئی، گوشت کیا گیا. تو اصحاب صفہ ادھر ساتھ ہی ہوتے تھے، وہ جو چبوترا ہے جو لوگ گئے ہیں مسجد نبوی میں انہوں نے دیکھا ہوگا، ان کے اندر تقسیم کر دی تو ایک دستی جو تھی وہ رکھ لی. نبی کریم علیہ السلام کو مرغوب تھی، حضور جب واپس آئے نا تو آپ نے ارشاد فرمایا ما باقی منہا، وہ کیا بچاؤ گوشت میں سے کوئی چیز بچ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ سارا ہی خرچ ہو گیا، بس ایک دستی آپ کے لیے رکھی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تو نے دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے، یہ نہیں بچا جو گھر میں پڑا ہوا ہے، بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. جس دن تجھے یہ پتہ چل گیا نا کہ میری اصل انویسٹمنٹ وہ نہیں جو میرے اکاؤنٹ میں پڑی ہے، میری اصل انویسٹمنٹ وہ ہے جو میں نے اللہ کے اکاؤنٹ میں ڈال دی ہے، تو پھر تجھے پتہ چلے گا کہ خرچ کرنے کی اہمیت کیا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو شوق ہے کہ ہماری روحانی منزلیں اوپر جائیں. روحانی ترقی صرف نماز روزہ حج سے نہیں ہوتی، صرف زکوٰۃ سے بھی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے علاوہ رب کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے سے اللہ رب العزت انسان کے روحانی درجات بھی بلند فرما دیتا ہے. سخی آدمی کا درجن 12 کا نہیں 13 کا ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہوئے وہ دیکھتا نہیں، حساب و کتاب نہیں کرتا، وہ دے دیتا ہے. اسکندر اعظم کی وصیت اپنے ذہن میں لائے نا، جب 1/4 دنیا پر حکومت کی اس بندے نے، اور جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے کہا کہ میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دیے جائیں کفن سے. جب چارپائی میری اٹھا کے لے جا رہے ہو نا تو دنیا دیکھے کہ سکندر جب جا رہا ہے نا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی ہیں، اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھوں مالی تھے. سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، کفن کے اندر کوئی جیب نہیں ہے. مال اپنے ہوتے ہوتے خرچ کر کے جائیں، کیونکہ آپ بڑھاپے کی اس عمر تک پہنچ چکے ہیں یا وقت نزا تک پہنچ چکے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے خرچ کریں گے تو اپنی قبر آسان کریں گے. اور اگر صرف وصیتیں لکھ کے چلے جائیں گے نا تو بچے تو جوان ہیں، انہیں تو مال کی محبت ابھی بہت زیادہ ہے، وہ کوئی نہیں خرچ کرتے پیچھے. بہت کم ایسے اولاد کی تربیت ہوئی ہوتی ہے کہ وہ والدین کے طرز پر خرچ کرنے کا فن بھی جانتے ہیں. اس لیے اپنی عاقبت سیدھی کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے دے کے جائیں، وگرنہ اگر آپ کا دل خرچ کرتے ہوئے اس عمر میں تنگ ہے تو پھر سمجھ لیں کہ بچوں کا کیا حال ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.